بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرض مسجد النبوی، یہ میوزیم ہے مدینہ میں کہ مسجد النبوی کی توسیعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک موجودہ سعودی حکومت تک مسجد نبوی کی کتنی توسیعات ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مسجد نبوی پہلی تھی بالکل تو یہ اس طرح تھی، یہ حجرہ ہے ساتھ میں ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کا، یہ اس طرح تھی شروع میں۔ پہلے مسلمانوں کا قبلہ مسجد اقصی ہوا کرتا تھا، تو یہ اس طرف کر کے مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کا کعبہ مکہ ہو جائے، اللہ کا گھر ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو جب اللہ نے قبول کیا، قرآن پاک میں آتا ہے، تو قبلہ چینج ہو گیا۔ اس کے بعد اس سائیڈ کو بند کر دیا گیا اور قبلہ اس طرف، یعنی یہ جگہ قبلے کی تھی، اور یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہوا کرتا تھا۔ جنگ خیبر کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف سے اس کی تھوڑی سی توسیع ہوئی، لوگ زیادہ آنے لگے، تو اس کی توسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی تھی یہ اس میں دکھایا جا رہا ہے، یہ قبلہ چینج کرنے کا بھی بتایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک پھر مسجد نبوی اسی طرح تھی۔ یہ پھر تیسری توسیع جو ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسجد نبوی اسی طرح تھی جس طرح بھی آپ کو پہلے دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور جب آتا ہے، خلافت کا دور، تو یہ حجرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، اور مسجد نبوی کی توسیع تھوڑی اور زیادہ ہوئی، تو مسجد نبوی اس طرح تھی۔ یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں، یعنی یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسجد نبوی کی جو توسیع ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کیا کیا ایڈیشن ہوئی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایڈیشن ہوتی ہے، یہ عورتوں کا دروازہ باب النساء، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ دروازہ بنتا ہے وومنز کی، عورتوں کی انٹری کا، اور اسی طریقے سے یہ کھجور کا تنا، یہ کھجور کا تنا، یہ پلر ہوا کرتے تھے، اس کے بعد ان کو جو ہے وہ پکا بنایا گیا، اور یہاں پر جو چینجز ہوئیں وہ ہے، اس کی ایڈنگ کی گئی، ایڈیشن اس کی باب السلام، جہاں سے ہم آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھ کے ہم نکلتے ہیں۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر تیسری توسیع ہوتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسجد نبوی کی مزید توسیع ہوتی ہے، اس کو اور بڑا کیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کی چھت کو پکا کیا جاتا ہے، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے the roof was made of strong precious teak wood and was supported by the columns۔ یہاں پر materials جو ہیں وہ stones and plaster were used in the building of the mosque walls۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا محراب، جہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نماز پڑھا کرتے تھے، اس کی توسیع ہوتی ہے۔ پھر بنو امیہ کے بعد جو بنو عباس کا دور آتا ہے، اس میں یہ توسیع ہوتی ہے مزید، اور خلیفہ مہدی کی طرف سے، جو بنو عباس کے خلیفہ تھے، یہ لکھا ہوا ہے توسعۃ المہدی العباسی، یعنی عباسی خلیفہ المہدی کی طرف سے جو توسیع ہوتی ہے، اور اس میں کیا کیا توسیع ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ خلیفہ مہدی کے دور میں لائٹنگ نیچرل جو ہے، وینٹیلیشن کا سسٹم، اور اسی طریقے سے کھڑکیوں کی مزید
اضافی کھڑکیاں لگانا، اور اسی طریقے سے جو دروازے ہیں مسجد نبوی کے داخلے کے، ان کی مزید اس میں اضافہ کرنا، یہ خلیفہ مہدی کے دور میں ہوا۔ بنو عباس کے دور کے بعد پھر توسیع اس طرح ہوتی ہے سلطان الاشرف قیتبئی کے دور میں، مملوک سلطان الاشرف قیتبئی، یہ توسیع ہوتی ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا توسیع ہوتی ہیں سلطان الاشرف قیتبئی رحمہ اللہ کے دور حکومت میں؟ انہوں نے سلطان قلاوون کی جانب سے تعمیر کروائے گئے گنبد کو حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نیلے رنگ میں دوبارہ تعمیر کروایا۔ ہوا کی آمد و رفت اور روشنی کے لیے دیواروں کے بالائی حصوں میں بیلکونیاں، کھڑکیاں بنائی گئیں، اور اسی طریقے سے محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعمیر کروایا، یعنی وہ جگہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے۔ یہ پھر ترکی دور، سلطان عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور کی توسیع مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک مینار مزید اور ایڈ کیا جاتا ہے، یعنی خلافت عثمانیہ اوٹومن امپائر کے دور میں، سلطان عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کیا کیا توسیعات ہوتی ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کی شمالی جانب مزید جگہ شامل کی گئی، اور مسجد کے اندر اور باہر فولادی کھڑکیاں کھولی گئیں۔ اس طرف جو ہے مسجد کو 600 چراغوں سے روشن کیا گیا جو پوری مسجد میں رکھے گئے تھے۔ ایک پانچواں مینار جس کا میں کہہ رہا تھا، 21 عمارت کی چھت میں گنبد رکھے گئے جو کہ پہلے لکڑی کی چھت تھی۔ پھر ملک عبدالعزیز کی وفات کے بعد ملک سعود، ملک خالد، ملک فیصل کے دور میں جو توسیع ہوتی ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ دکھایا جا رہا ہے اس میں کہ ایسے توسیع پھر ہوئی ان کے دور میں۔ پرانی دیواریں توڑی گئیں، مزید مسجد نبوی کے اندر کام کروایا گیا، مینارے ایڈ کیے گئے تاکہ آنے والے مسلمانوں کے لیے آسانی ہو۔ تو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کنگ عبدالعزیز کے بعد ملک فیصل، ملک خالد، ملک سعود نے کیا کیا اس کی توسیعات کی۔ 1970-1980 کے دور میں یہ کنگ خالد، ملک خالد کے دور کی مزید اور جو توسیعات اس میں دکھائی جا رہی ہیں، اور یہ موجودہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2023 چل رہا ہے، جو ملک فہد کے دور سے لے کر ابھی تک جو آخری توسیع ہوئی ہے۔ ابھی 2030 کا ان کا جو اگلا ویژن ہے، اس میں مزید کیا ایکسپینشن ہوتی ہے وہ بھی شاید یہاں پر اگر انہوں نے بتایا ہو، لیکن موجودہ جو ہے وہ یہ ہے۔ مزید اس کے اندر دروازے ایڈ کیے گئے، مزید اس کے اندر جو ہے وہ مینارے، گنبد، چھوٹے گنبد، لائٹنگ سسٹم، ساؤنڈ سسٹم، سارا جو توسیع ہوتی ہے وہ ملک فہد کے دور سے لے کر اب تک
اور ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ملک فہد کے دور میں. یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ 86 گیٹس مزید اور بنائے گئے. سارے گیٹس یہاں پر دکھائے گئے ہیں. گیٹس کتنے، گنبد کتنے، ایکسپینشن کا ایریا کتنا ہے، کون کون سی جگہ ایکسپینشن ہوئی، اور ایکسپینشن کی تاریخ کون سی ہے. 1985 سے لے کر ابھی تک یعنی جو توسیع ہوتی ہے. تو ناظرین محترم، یہ معرض مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مسجد النبی کے بعد 2-3 میوزیم انہوں نے بنائے ہیں جو مسجد النبی کی توسیعات کے حوالے سے ہیں.